صبح کی روشنی آہستہ آہستہ گاؤں پر پھیل رہی تھی۔ حضرت یعقوب کے گھر میں برکت، سکون اور محبت کی فضا تھی، مگر ان سب کے دلوں میں ایک دل ایسا بھی تھا جس میں حسد کی آگ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک روز بھائی آپس میں بیٹھے سرگوشی کرنے لگے۔ ایک نے غصے میں کہا، یعقوب ہمیشہ یوسف کو ترجیح دیتے ہیں، گویا ہم کچھ ہیں ہی نہیں۔ دوسرا بولا، یوسف کے خواب کی بات سنی تم نے؟ سورج، چاند اور ستارے اسے سجدہ کر رہے تھی، ابا تو خود اس کی باتوں پر یقین کرنے لگے ہیں۔ تیسرا بولا، اگر یوسف ہمارے درمیان رہا تو ایک دن ہمیں بھول جائیں گے سب، بہتر ہے ہم کوئی راستہ نکالیں۔ یوں بات بات میں ان کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اور ایک بھائی بولا، چلو یوسف کو کہیں دور لے چلتے ہیں، کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، ابا کو لگے گا وہ کھو گیا ہے اور ہم سکون سے رہیں گے۔ لیکن سب میں ایک بھائی ایسا بھی تھا جس کے دل میں کچھ رحم باقی تھا۔ وہ بولا، خون نہ بہاؤ، بس اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ گزرے اور اسے اٹھا لے جائے۔ اگلی صبح بھائیوں نے یعقوب سے کہا، ابا جان، ہمیں یوسف کے ساتھ جنگل جانے دیں، وہ کھیلیں گے، خوش ہوں گے اور ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ یعقوب کے دل میں عجیب سا خوف جاگا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ کہا، مجھے ڈر ہے کہیں تم اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم غافل رہ جاؤ۔ بھائی ہنس پڑے، اے ابا، ہم اتنے سب بھائی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا یوسف کو کھا جائے گا۔ یعقوب نے گہری سانس لی، پھر یوسف کو سینے سے لگا کر کہا، میرے بیٹے، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ راستے میں یوسف خوشی سے اپنے خوابوں کی باتیں کرتے رہے، مگر ان کے بھائیوں کے چہرے بدل چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں محبت نہیں، ایک اندھی نفرت تھی۔ جب وہ جنگل کے بیچ پہنچے تو انہوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں کے پاس روکا۔ ایک بھائی بولا، اب یہی وقت ہے۔ یوسف نے حیران ہو کر دیکھا، بھائیو، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ پانی کی آواز گونجی اور پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یوسف کے ہونٹوں سے بس ایک ہی جملہ نکلا، اے میرے رب، تو اکیلا ہی میرا سہارا ہے۔ دوسری طرف بھائی واپس گھر پہنچے، یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر یعقوب کے سامنے پیش کر دی۔ انہوں نے رو رو کر کہا، ابا جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب نے قمیص دیکھی اور دل سے بس یہ کہا، میرے بیٹے کا خون نہیں بلکہ تمہارے دلوں کی سیاہی ہے۔ میں صبر کروں گا اور اپنے رب سے مدد مانگوں گا۔ یوں ایک خواب کی کہانی دھوکے کے اندھیرے میں داخل ہو گئی، لیکن یہ تو صرف ابتدا ہے، اصل تقدیر تو اب ظاہر ہونے والی ہے۔ دیکھتے رہیے۔ یوسف سیریز حصہ 3، قافلے کی آمد۔